بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار بنو نجار کے باغ میں تھے، جب کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بدکا قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں۔ آپ نے فرمایا، وہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا، حالت شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہوں نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حدیث مذکور میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ کا خچر وہ کچھ حرکت میں آیا اور یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ آپ کو نیچے نہ گرا دے۔ وہاں پر 5-6 قبریں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ ان قبروں والوں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ میں جانتا ہوں، اور اس نے بتایا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم لوگوں کو وہ عذاب قبر جو میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں پر، وہ تم لوگوں کو بھی نظر آتا، تم لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ وہ جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے، ظاہری و باطنی فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کریں، یعنی یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو ان سب سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس حدیث پاک میں عذاب قبر کا بیان ہوا ہے، اور اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر یہ برحق ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عذاب قبر گناہ گاروں اور کفار و مشرکین کے لیے ہے، اور یہ عذاب ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے بے جان جسموں پر ہو اور ان کو کچھ خبر نہ ہو، بلکہ ان کے جسموں کے ساتھ ان کی روحوں کو ملایا جاتا ہے اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے، جس عذاب کو وہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے، لہٰذا اس کا انکار کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔